بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں غماز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان امین ہنجرا۔ آج کی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ موضوع سے متعلق تمام معلومات بہتر انداز میں آپ تک پہنچ سکیں۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے اور اس وقت اس میں صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ تمام ممالک کی نظریں اس صدارتی الیکشن پر مرکوز ہیں۔ جو ممالک اس الیکشن میں کسی بھی انداز میں اثر انداز ہو سکتے ہیں یا ہو رہے ہیں، ان میں چین اور روس سر فہرست ہیں۔ 3 نومبر 2020 کو امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخاب کے لیے ریپبلکن امیدوار اور موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے سابق نائب صدر جو بائیڈن سے ہوگا۔ اسی سلسلہ میں دونوں امیدواروں کے درمیان تیسرا اور آخری صدارتی مباحثہ آج ہوا۔ اس سے قبل پہلا مباحثہ 30 ستمبر کو اوہایو میں ہوا، جبکہ 15 اکتوبر کو فلوریڈا کے شہر میامی میں ہونے والا دوسرا مباحثہ بدنظمی اور ان کی آپس کی تکرار کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا۔ صدارتی انتخاب کے سلسلہ میں ہونے والے تیسرے اور آخری مباحثے کا دورانیہ 90 منٹ رکھا گیا۔ اس مباحثے کی میزبانی NBC نیوز چینل کی صحافی کرسٹن ویلکر نے کی اور فرداً دونوں امیدواروں سے سوالات پوچھے اور جواب کے لیے انہیں 2 منٹ کا وقت دیا گیا۔ مباحثے کے آغاز سے پہلے دونوں صدارتی امیدوار جب آمنے سامنے آئے تو انہوں نے آپس میں مصافحہ نہیں کیا، جس کی وجہ کرونا وائرس ہے۔ سماجی دوری کے ضابطے پر عمل کرنا ہے۔ انتخاب کے سلسلہ میں ہونے والے تیسرے صدارتی مباحثے میں کووڈ-19، قومی سلامتی، امریکی خاندانوں، نسل پرستی، موسمیاتی تبدیلی اور قائدانہ صلاحیتوں کے موضوعات پر بحث کی گئی۔ دیگر معاملات کے ساتھ جب بات آئی قومی سلامتی پر گفتگو کی تو دونوں امیدواروں نے اس پر اپنی پالیسی واضح کرنے کے ساتھ ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ میں صدارتی انتخاب کے امیدواروں کے درمیان بحث و مباحثے کے کمیشن نے اس مباحثے کے لیے ایک نیا ضابطہ اپنایا، جس کے تحت ابتدائی خطاب کے دوران دوسرے امیدوار کے مائک کو 2 منٹ کے لیے بند کر دیا گیا تاکہ حریف امیدوار بغیر کسی دخل اندازی کے اپنی بات پوری کر سکیں۔ اس آخری صدارتی مباحثے کا آغاز کرونا وائرس کے سوال سے ہوا، جس کے جواب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کچھ ہی دنوں میں کرونا وائرس کی ویکسین آ جائے گی اور اس وقت ہم لوگ کرونا کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ اس وائرس سے خود کو متاثر ہونے کے بعد انہوں نے اس کے بارے میں کافی کچھ سیکھا۔ انہوں نے کہا کہ 99% نوجوان کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد اس سے صحت یاب ہو رہے ہیں اور باقی لوگوں میں بھی یہ شعور پیدا کیا جا رہا ہے، انہیں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کرونا وائرس سے لڑا جا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے جو بائیڈن پر وار کرتے ہوئے کہا کہ ہم وائرس کے ساتھ جینا سیکھ رہے ہیں، جو بائیڈن کی طرح نہیں ہے کہ کسی تہہ خانے میں بند ہو جائیں۔ ہم اور ہماری عوام ایسا نہیں کر سکتے۔ جو بائیڈن نے ٹرمپ کے وار کے جواب میں کہا کہ نہیں، ہم کرونا سے جینا نہیں، کرونا کے ساتھ مرنا سیکھ رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن ہے، معاشی بحران ہے، لوگوں کے لیے بہت سی مشکلات ہیں، لیکن ٹرمپ اس بحران کی ذمہ داری نہیں لیتے۔
صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس کی ذمہ داری چین پر ڈال دی۔ جب بات آئی قومی سلامتی کی تو گفتگو غیر ملکی سیاسی اثر و رسوخ کے بارے میں ایک مباحثے میں تبدیل ہو گئی اور دونوں صدارتی امیدوار ایک دوسرے پر الزامات عائد کرتے رہے۔ ٹرمپ نے جو بائیڈن کے خاندان پر روس کے ریاستی عہدیداروں سے پیسے لینے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ آپ ان سے بہت زیادہ پیسے لے رہے تھے اور ممکنہ طور پر ابھی بھی لے رہے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے دور صدارت میں نیٹو ممالک کو روس سے حفاظت کے لیے رقم جمع کرنے کے لیے رضامند کیا۔ انہوں نے کہا روس کے معاملے میں مجھ سے زیادہ سخت کوئی نہیں۔ انہوں نے جو بائیڈن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ یعنی روس آپ کو بہت زیادہ پیسے دے رہے تھے اور ممکنہ طور پر ابھی تک دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس لیپ ٹاپ پر پائی جانے والی خوفناک ای میلز کا بھی ذکر کیا جو مبینہ طور پر بائیڈن کے بیٹے ہنٹر کی ملکیت تھا۔ واضح رہے کہ جو بائیڈن کی نائب صدارت میں ان کے بیٹے یوکرین کی ایک گیس کمپنی میں کام کر رہے تھے۔ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے اپنے حریف صدارتی امیدوار ٹرمپ کے تمام الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کبھی بھی کسی ملک سے ایک پیسہ نہیں لیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹرمپ کو چینیوں سمیت غیر ملکیوں نے مالا مال کیا۔ مباحثے کی میزبانی کرنے والی NBC نیوز چینل کی صحافی کرسٹن ویلکر نے جب امریکہ میں نسل پرستی کا سوال اٹھایا تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی وکالت کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ نہیں مانتے امریکی پولیس میں نسل پرستی ایک داخلی مسئلہ ہے۔ دوسری جانب جو بائیڈن جو نسل پرستی کو ایک منظم مسئلہ سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ امریکہ میں ادارہ جاتی نسل پرستی ہے۔ ٹرمپ نے سیاہ فام امریکیوں کے لیے بہترین صدر ہونے کے لیے اپنے تصور کو بھی دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ بائیڈن برسوں سے سیاست میں ہیں لیکن انہوں نے سیاہ فام کمیونٹی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ تشدد کے خاتمہ کے علاوہ سیاہ فام کمیونٹی کو تعلیم، مالی مدد، سیکیورٹی جیسی چیزوں تک بہتر رسائی حاصل ہونی چاہیے۔ دونوں امیدوار موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے کس طرح نپٹیں گے، اس پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں ماحول سے محبت ہے اور وہ صاف ترین پانی اور ہوا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس کاربن کے اخراج کی سب سے بہترین کم تعداد ہے۔ اس کے برعکس انہوں نے چین اور روس پر غلیظ ہونے کا بھی الزام لگایا۔ مباحثے کے اس حصے میں جو بائیڈن کا کہنا تھا یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم آب و ہوا کی تبدیلی سے نبٹنے کے لیے حکمت عملی تیار کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مزید 4 برس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے سے ہمیں اس سلسلے میں حقیقی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ صدر منتخب ہونے کی صورت میں ان کا آب و ہوا کا منصوبہ لاکھوں بے روزگاروں کو روزگار مہیا کرے گا۔